ایک جنگ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قلعہ طواف کے محاصرے کا حکم دیا اور ایک مقام اوطاس پر حضرت ابو عامر اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مامور فرمایا۔ اوطاس میں 24,000 اونٹ، 40,000 بکریاں، 4,000 اوقیاں چاندی اور 6,000 عورتیں اور بچے مسلمانوں کے قبضے میں آئے۔ اس موقع پر حوازن کے سردار حضور کی خدمت میں رحم کی درخواست لے کر آئے۔ ان میں وہ لوگ بھی شامل تھے جنہوں نے ایک عرصہ قبل آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر طائف میں پتھر برسائے تھے۔ ان قیدیوں میں شیمہ بنت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی تھی۔ ان کا اصل نام حذافہ تھا، لوگ اسے شیمہ یا شمع کہتے تھے، یہی عرفیت نام پر غالب آ گئی تھی۔ یہ حارث بن عبد العزیٰ کی بیٹی تھی۔ ان کی ماں حلیمہ سعدیہ تھی۔ اس اعتبار سے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی بہن تھی۔ حلیمہ سعدیہ وہ لائق تکریم خاتون ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا تھا۔ حضور کی خدمت میں جو لوگ رحم کی درخواست لے کر آئے تھے، انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ آپ اپنی رضائی بہن شیمہ کی وجہ سے ہمیں معاف فرما دیں، ہم انہی کے قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں۔ شیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو اپنی والدہ حلیمہ کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچپن میں کھلایا کرتی تھی اور آج ایک قیدی کی حیثیت میں آپ کے سامنے کھڑی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سن شعور کو پہنچنے سے قبل ہی اپنے قبیلے میں واپس چلی گئی تھی۔ اب یہ مال غنیمت میں حضور کے سامنے لائی گئی تو کہا، یا رسول اللہ، میں آپ کی رضائی بہن ہوں۔ آپ نے فرمایا، اس کا کیا ثبوت ہے کہ تم میری رضائی بہن ہو؟ شیمہ نے عرض کیا، میری کمر میں آپ کے دانت کے نشان ہیں، بچپن میں آپ نے مجھے کاٹ لیا تھا۔ آپ نے فرمایا، تم ٹھیک کہتی ہو، واقعی تم میری رضائی بہن ہو۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شیمہ کا انتہائی احترام کیا، اٹھ کر کھڑے ہو گئے، اپنی چادر مبارک بچھا دی، اس پر نہایت احترام سے بٹھایا، پھر فرمایا، اگر تم میرے پاس رہنا چاہو تو میں تمہیں عزت احترام سے رکھوں گا، اگر اپنی قوم میں واپس جانا چاہو تو تمہیں اس کا بھی اختیار ہے۔ شیمہ نے دوسری بات کو پسند فرمایا اور آپ نے ان کو بہت سا مال متاع دے کر رخصت فرمایا، ایک لونڈی اور غلام بھی عنایت فرمائے۔ شیمہ نے اس لونڈی اور غلام کا باہم نکاح کر دیا، جسے آگے نسل چلی، کہتے ہیں آج تک وہ نسل باقی ہے۔ تاریخ کی باقی کتابوں میں مرقوم ہے کہ شیمہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچپن میں کھلاتی تھی تو چند اشعار پڑھا کرتی تھی، اور وہ اشعار یہ ہیں، کتابوں میں لکھا ہے کہ یہ وہ اشعار باقاعدہ گاتی تھی۔ ترجمہ، یا اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو زندہ رکھنا یہاں تک کہ ہم ان کو جوان دیکھیں، پھر انہیں ایک معزز سردار دیکھیں، اسی طرح دیکھیں کہ ان کے حاسد دشمن ان کے سامنے سرگوں ہوں۔ اے اللہ، انہیں ہمیشہ عزت احترام کے ساتھ رکھنا، اس کے علاوہ ان کے مزید حالات معلوم نہیں ہو سکے، تاریخ وفات وغیرہ کا بھی علم نہیں ہو سکا۔